میں اپنے والد کے انتقال کے بعد آج ان کے دفتر میں ان کے باس کے سامنے بیٹھی تھی۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے اور سامنے بیٹھا شخص مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ شخص عمر میں تقریباً 40 سال کے قریب لگ رہا تھا۔ کہنے لگا، آپ کے والد کی اچانک ہارٹ اٹیک سے موت کا سن کر ہمیں بہت افسوس ہوا ہے، لیکن دیکھیں مس اریبہ، آپ کے والد کے انتقال پر جو کچھ ممکن تھا وہ ہم پہلے ہی کر چکے ہیں۔ میرا ڈرائیور چیک کی صورت میں یہ رقم آپ کے گھر دے آیا تھا۔ پھر باس نے پانی کا گلاس میری طرف بڑھاتے ہوئے یہ بات کہی تھی۔ میں سسکیوں میں رو رہی تھی کیونکہ مجھے اپنے والد سے بے حد محبت تھی اور ان کی اچانک موت نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں گھر میں سب سے بڑی تھی اور اب پورے گھر کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس پکڑا، چند گھونٹ پی کر اپنا گلا تڑ کیا تاکہ اس سے بات کر سکوں۔ میں نے آہستگی سے کہا، سر میں یہ بات جانتی ہوں اور اس نیکی پر آپ کی بہت مشکور بھی ہوں، مگر آج میں یہاں آپ سے مدد مانگنے نہیں آئی۔ میں MBA کر رہی ہوں اور اب صرف میرا آخری سیمسٹر باقی ہے۔ بس میں اب آپ سے یہی چاہتی ہوں کہ آپ کسی طرح مجھے میرے والد کی جگہ نوکری دے دیں۔ یہ کہہ کر میں نے اپنے پرس سے ڈاکومنٹس کی فائل نکالی اور باس کے سامنے رکھ دی۔ ساتھ ہی میں اپنے آنسو بھی پونچھ رہی تھی۔ باس نے ایک سرسری سی نظر فائل پر ڈالی، پھر فائل واپس کرتے ہوئے کہنے لگا، اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کل سے یہ جاب جوائن کر سکتی ہیں۔ یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی، اس لیے میں نے فوراً کہا، سر آپ کا بہت شکریہ، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھلا پاؤں گی۔ وہ کہنے لگا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، آپ کے والد کئی سالوں سے ہمارے آفس میں کام کر رہے تھے، اس لیے مجھے آپ کے ڈاکومنٹس دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو میں وہی تنخواہ دوں گا جو آپ کے والد کو دی جاتی تھی۔ یہ سن کر میں بے حد مطمئن ہو گئی، لیکن جیسے ہی میں اٹھ کر باہر جانے لگی تو وہ شخص کہنے لگا، مس اریبہ آپ کو اندازہ ہے نا کہ ہم یہاں کس نوعیت کا کام کرتے ہیں؟ ظاہر ہے آپ کے والد یہاں کام کرتے رہے ہیں تو آپ کو علم تو ہوگا۔ مجھے اصل میں معلوم نہیں تھا کہ میرے والد یہاں کیا کرتے تھے، لیکن ظاہر ہے آفس ہے تو آفس کا ہی کام ہوتا ہوگا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس نے مجھے سر سے پاؤں تک عجیب نظروں سے دیکھا، پھر مسکرا کر کہنے لگا، گڈ مس اریبہ، تو پھر مجھے آپ کو کچھ گائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر میں کچھ الجھ سی گئی۔ میں نے کہا، دیکھیں میں نے آج تک کوئی نوکری نہیں کی، اس لیے کچھ نہ کچھ تو آپ کو مجھے گائیڈ کرنا پڑے گا کیونکہ مجھے تجربہ نہیں ہے۔ میری بات سن کر اس نے بڑے غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھا، پھر بولا، جی جی کیوں نہیں۔ لیکن جیسے ہی میں دروازے تک پہنچی تو اس نے میرا نام لے کر آواز دی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ کہنے لگا، جیسا لباس آپ پہن کر آئی ہیں یہ ہمارے آفس کی ڈیمانڈ پر پورا نہیں اترتا۔ میں نے سادہ شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ میں نے کہا، آج تو میں صرف آپ سے بات کرنے آئی تھی، میں آئندہ اس چیز کا ضرور خیال رکھوں گی۔ یہ کہہ کر میں واپس گھر آ گئی۔ میرے والد اور والدہ کے درمیان بے تحاشا محبت تھی، وہ ایک دوسرے کا سہارا اور زندگی کا سکون تھے۔ لیکن جب والد کی اچانک ہارٹ اٹیک سے موت ہوئی تو میری والدہ صدمے سے بستر سے ہی لگ گئیں۔ جب میں گھر پہنچی تو میری چھوٹی بہن دروازے پر میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ وہ پریشان سی شکل بنا کر کہنے لگی، آپی اماں کی دوائیں ختم ہو چکی ہیں اور اماں کا بلڈ پریشر بھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ وہ اس وقت بھی BP آپریٹر سے اماں کا BP چیک کر رہی تھی۔ میری نظریں جیسے ہی اماں پر پڑیں تو ان کی حالت دیکھ کر میرا بھی دل دھک کر رہ گیا۔ پھر میں نے فوراً اپنی بہن سے کہا، تم جلدی سے یہ پیسے پکڑو، اماں کی دوائیں لے آؤ، تب تک میں اماں کا خیال رکھتی ہوں۔ ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر ہی میڈیکل اسٹور تھا اور ہم صرف 2 ہی بہنیں تھیں، ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں تھا جو ان حالات میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا۔ میری بہن نے فوراً پیسے پکڑے، میڈیکل کی پرچی لی اور باہر نکل گئی۔ پھر میں نے اماں کو سہارا دے کر اٹھایا اور بٹھا دیا۔ ان کی آنکھوں سے اب بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے ان کے چہرے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا، اماں اگر آپ یوں ہی دل چھوڑ کر بیٹھ جائیں گی تو سوچیں ہمارا کیا ہوگا۔ ہمارے پاس تو آپ کے سوا کوئی بھی نہیں بچا، آپ ہی ہماری واحد ڈھال ہیں۔ خدا کے لیے آپ اپنے لیے نہیں تو کم سے کم ہمارے لیے ہی خود کو سنبھال لیں۔
میری بات سن کر اماں نے مجھے زور سے گلے لگا لیا اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ وہ کہنے لگیں، بیٹا، اچانک ملنے والے صدمے کہاں آسانی سے بھلائے جاتے ہیں۔ یہ دل پر ایسے لگتے ہیں جیسے کوئی گہرا زخم ہو جو اندر ہی اندر کچوکے لگاتا رہتا ہے۔ یہ غم تو اب وقت گزرنے کے ساتھ ہی جائے گا نا۔ اس غم کو بھلانے کی میں بہت کوشش کرتی ہوں، مگر میری ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے۔ یہ میرے اختیار سے باہر کی بات ہے۔ کسی حد تک اماں کی بات بھی ٹھیک تھی۔ میرے لیے اب زندگی ایک کڑا امتحان بن چکی تھی۔ ایک طرف تو مجھے نوکری کرنی تھی اور دوسری طرف گھر کو بھی سنبھالنا تھا، کیونکہ میری بہن مجھ سے 10 سال چھوٹی تھی اور اس وقت وہ میٹرک میں پڑھ رہی تھی۔ پھر کچھ ہی دیر میں وہ دوائیاں لے کر واپس آ گئی۔ میں نے فوراً اماں کو دوائیاں دیں، انہیں سلایا اور پھر کچن میں چلی گئی۔ کھانا پکایا، برتن دھوئے، باقی کام نمٹائے۔ سب کچھ ختم کرنے کے بعد جب میں نے اپنی الماری کھولی تو میرے پاس پہننے کے لیے کوئی بھی مناسب لباس موجود نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کل جاب پر کیا پہن کر جاؤں۔ مجھے شروع سے ہی صاف ستھرے اور نفیس لباس پسند تھے، اس لیے ہمیشہ سادہ مگر اچھے کپڑے ہی خریدتی تھی۔ لیکن اب جاب کے ماحول کے لحاظ سے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہاں کس قسم کا لباس چلتا ہے۔ یہی سب سوچتے ہوئے میں نے الماری میں رکھے کپڑے الٹ پلٹ کرنے شروع کیے۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد مجھے ایک معقول سا جوڑا نظر آ گیا۔ اگلے دن جب میں وہ جوڑا پہن کر دفتر گئی تو میرا باس مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ پھر اچانک ہی اس کے چہرے کے تاثرات بدلے اور وہ مجھے کہنے لگا، مس اریبہ، یہ سب چیزیں یہاں نہیں چلتی۔ میں نے حیرت سے کہا، میں سمجھ نہیں پا رہی کہ میرے کپڑوں میں کیا خرابی ہے۔ میں نے کاٹن کا نفیس سلائی والا جوڑا پہن رکھا تھا جس پر ہلکی پھلکی کڑھائی تھی، ساتھ میں ہم رنگ دوپٹہ بھی تھا جو میں نے سر پر اچھی طرح اوڑھ رکھا تھا۔ پھر وہ شخص اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور میرے قریب آ کر کہنے لگا، مس اریبہ، لگتا ہے آپ کے والد نے آپ کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا، اس لیے اب سب کچھ مجھے ہی آپ کو سمجھانا پڑے گا۔ دیکھیں مس اریبہ، ہمارے آفس میں جب ہمیں ڈیل کرنی ہوتی ہے تو ہمیں دوسرے ممالک بھی جانا پڑتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے آپ کو بھی میرے ساتھ جانا پڑے گا۔ اور اس وقت ہمارے آفس میں کام کرنے والی خواتین ایسے گھریلو کپڑے پہن کر نہیں جاتی، وہ اپنا کچھ ماڈرن لک دکھاتی ہیں۔ میرے خیال سے آپ میری بات سمجھ رہی ہوں گی۔ اس کی زمانی بات کو میں سمجھ چکی تھی۔ کہنے لگا، اب ایک بار آفس کی فیمیل سٹاف کو دیکھیں، کیا کسی بھی لڑکی نے دوپٹہ پہن رکھا ہے؟ یہ بات تو سچ تھی، جتنی بھی لڑکیاں یہاں کام کر رہی تھیں وہ تنگ اور چست لباس پہن کر آتی تھیں۔ کوئی پینٹ شرٹ میں ملبوس ہوتی تو کوئی ساڑی میں۔ وہ کام کرنے والی امپلائیز کم اور ماڈل زیادہ لگتی تھیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اپنی نمائش کرنے آتی ہیں۔ میرے والد بے شک اس ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتے تھے، لیکن انہوں نے ہمیں بالکل گھریلو ماحول دیا تھا۔ ہم نے آج تک کبھی کوئی بیہودہ فیشن نہیں کیا تھا، اسی لیے مجھے یہ سب کچھ بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ نوکری میری چوائس یا وقت گزاری کا ذریعہ نہیں تھی، بلکہ یہ میری مجبوری تھی۔ میں نوکری کو چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ پھر اس شخص نے گہری سانس لی، واپس جا کر اپنی کرسی پر بیٹھا، پھر اپنی چیک بک نکالی، ایک چیک میری طرف بڑھا دیا۔ کہنے لگا، شاید پیسوں کا مسئلہ ہے۔ دیکھیں، اگر پیسوں کا مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے صاف کہہ سکتی ہیں۔ پھر اس نے مجھے 50,000 روپے کا چیک دیا۔ کہنے لگا، اس سے آپ وہ لباس جا کر خریدیں جو ہمارے آفس کی دوسری لڑکیاں پہنتی ہیں۔ چند دن بعد آپ میرے ساتھ دبئی جا رہی ہیں ایک اہم میٹنگ کے لیے۔ یہ سن کر تو میرا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ ابھی تو مجھے آفس کے کام کی ٹھیک سے سمجھ بھی نہیں آئی تھی اور وہ شخص مجھے دبئی لے جانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا، سر، میں اتنی جلدی کیسے جا سکتی ہوں؟ مجھے تو ابھی کام کی نوعیت بھی ٹھیک سے معلوم نہیں۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا۔ کہنے لگا، میں آپ کے ساتھ ہوں نا، تو آپ کو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں آپ کو بتاؤں گا نا کہ آپ نے کہاں کیا کرنا ہے۔ میں اتنی بے باک تو نہ تھی کہ اکیلی اپنے باس کے ساتھ دبئی چلی جاتی۔ میرا دل اس بات کے لیے بالکل بھی آمادہ نہ تھا۔ میں نے کہا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن سر میں ابھی جا نہیں سکتی کیونکہ میری والدہ بیمار رہتی ہیں۔ میری بات سن کر اس نے برجستہ بڑے غصے سے مجھے دیکھا۔ کہنے لگا، مس اریبہ، یا تو آپ جاب کر لیں یا پھر اپنے گھر کو سنبھال لیں۔
فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن مجھے بار بار انکار سننے کی عادت نہیں ہے۔ اگر آپ کو جاب کرنی ہے تو میرے طریقے سے کرنی ہوگی، ورنہ آپ جا سکتی ہیں۔ میں کچھ بھی کہے بنا وہ چیک لے کر کمرے سے باہر آ گئی۔ اپنے کیبن میں بیٹھ کر میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ یہ کام اتنا آسان نہ تھا جتنا میں سمجھ رہی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ بس باس کی روز کی روٹین کا مجھے دھیان رکھنا پڑے گا، کب ان کی میٹنگ کہاں ہے مجھے یہ بتانا پڑے گا، لیپ ٹاپ پر کام کرنا پڑے گا، فائل چیک کرنی پڑیں گی۔ لیکن یہ کام تو بالکل مختلف سا تھا۔ میں نے بھی ویسے ہی کپڑے خریدے جیسا کہ آفس کی لڑکیاں پہنتی ہیں۔ میں پہلی بار ایسا لباس پہن کر جانے لگی تو میری والدہ مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی، اریبہ یہ کیا پہن رکھا ہے تم نے؟ باہر لوگ دیکھیں گے تو سو باتیں بنائیں گے کہ والد کی قبر کی مٹی بھی نہ سوکی اور بیٹی نے اس طرح کا لباس پہننا شروع کر دیا۔ میں نے کہا، اماں میں کیا کروں؟ ان کے آفس کی ریکوائرمنٹ ہے، لوگوں کو دیکھوں یا پھر گھر کے حالات کو؟ یہ سن کر میری والدہ خاموش ہو گئی۔ پھر کہنے لگی، ایسا کرو یہاں سے تم برقع اوڑھ کر چلی جاؤ۔ مجھے بھی اپنی والدہ کی یہ بات ٹھیک لگی۔ میں گھر سے برقع پہن کر ہی آفس جاتی تھی، پھر وہاں جا کر اتار دیتی تھی۔ پہلے دن مجھے بہت زیادہ سبکی سی محسوس ہوئی تھی۔ پہلی بار بنا دوپٹے کے میں نے وہ پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی۔ آج جب باس آفس میں آئے تو سرسری سی نظر مجھ پر ڈال لی۔ آگے بڑھنے لگے لیکن ایک دم سے ہی ان کے پاؤں رکے۔ انہوں نے دوبارہ سے پلٹ کر مجھے دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے میرے کیبن کے پاس آئے۔ کہنے لگے، آج آپ پرفیکٹ لگ رہی ہیں۔ مجھے ان کی تعریف ذرا بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ بہرحال یہ سب میری مجبوری تھی۔ پورا دن میرا مصروف ہی گزرا۔ جب آفس ٹائم ختم ہو گیا تو میں واپس جانے کے لیے برقع پہن چکی تھی۔ اسی وقت میرے باس بھی اپنے روم سے باہر آئے۔ مجھے برقعے میں دیکھ کر ان کے ماتھے پر تیوری سی چڑھ گئی، لیکن پھر میرے پاس آ کر کہنے لگے، پرسوں ہماری فلائٹ ہے، آپ تیار رہیے گا۔ آج تک میں کبھی اپنی والدہ کے بغیر یونیورسٹی تک نہیں گئی تھی اور ملک سے باہر جانے کا تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے بعد جب میں نے اپنی والدہ کو یہ بات بتائی تو میری والدہ نے تو فوراً سے انکار کر دیا۔ کہنے لگی کہ نہیں، یہ سب مناسب نہیں ہے۔ میں نے کہا، امی اگر میں یہ سب چھوڑ دوں تو باس مجھے نوکری سے نکال دیں گے، اور آپ کو پتہ ہے نا اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، اور ابھی تک میرا سیمسٹر کمپلیٹ نہیں ہوا، وہ تو بیچ میں ہی چھوٹ کے رہ گیا ہے۔ مجھے کہیں بھی نوکری نہیں ملے گی، اگر مل بھی جائے تو اتنی اچھی تنخواہ نہیں ملے گی۔ یہ سب سن کر میری والدہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہنے لگی، جب تمہارے والد حیات تھے تو ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی تھی کسی چیز کی، وہ ہمارے لیے صاحبان کی مانند تھے، اب تو لگتا ہے بے آسرا سے ہو کر رہ گئے ہیں۔ میں چاہ کر بھی تمہیں منع نہیں کر سکتی۔ 2 دن کے بعد میں دبئی جانے کے لیے تیار تھی لیکن بے حد نروس تھی۔ آفس سے ہی مجھے باس کے ساتھ ایئرپورٹ کے لیے نکلنا تھا۔ یہ میرا پہلا سفر تھا، لیکن میں بری طرح سے نروس تھی۔ جیسے ہی میں جہاز میں بیٹھی تو میری برابر والی سیٹ پر باس بیٹھ گئے۔ وہ میرے چہرے کو بڑے غور سے دیکھتے رہے۔ کہنے لگے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پہلی بار سفر کر رہی ہیں نا آپ، جب عادت ہو جائے گی تو پھر آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ دبئی پہنچ کر وہ مجھے ایک شاندار ہوٹل میں لے گئے۔ میرا کمرہ الگ تھا۔ وہ کہنے لگے، آپ آرام کریں، کل شام تک تیار رہیے گا، ہمیں میٹنگ پر جانا ہے۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی لیکن بے حد پریشان تھی۔ پہلے واٹس ایپ پر اپنی والدہ کو اپنی خیریت کی خبر دی، پھر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلے روز میرے کمرے میں دستک ہوئی۔ میں نے جیسے ہی اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے ویٹر کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا۔ پھر وہ پیکٹ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، یہ آپ کے باس نے دیا ہے کہ یہ ڈریس پہن کر آپ رات کو تیار رہیے گا۔ پھر جب میں نے پیکٹ کھولا، شرم سے میری آنکھیں جھک گئیں۔ وہ نہایت ہی غیر مناسب سا لباس تھا، مگر میں انکار کرتی تو پھر سے سوال میری نوکری پر آتا۔ میں اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ اپنی بہن کا تن ڈھانپنے کے لیے مجھے اسی طرح کا لباس پہننا ہی پڑے گا۔ اپنے گھر والوں کے گھر کے اخراجات اٹھانے کے لیے مجھے ہر حال میں یہ قربانی دینی پڑے گی۔ میں نے وہ لباس پہنا۔ میں 7 بجے اپنے روم سے باہر آئی۔ اسی ہوٹل کے ریسٹورنٹ میں میٹنگ تھی۔ جب میں وہاں پہنچی تو باس مجھے دیکھ کر آنکھیں چپکنا بھول گیا۔
اس کے ساتھ بیٹھے دوسرے مرد حضرات کی نظریں بھی بڑی بے باکی سے مجھ پر اٹھ رہی تھیں۔ ان میں سے کچھ عربی تھے، کچھ غیر ملکی۔ میں اپنے آپ میں سمٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ باس نے اپنا بازو بڑھا کر مجھے اپنے پہلو سے لگایا تھا اور اپنا ہاتھ پھیلا کر میرے دوسرے کندھے پر رکھ دیا۔ پھر میرا تعارف کروانے لگے۔ مجھے بے حد گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ آج تک کسی غیر مرد نے مجھے چھوا تک نہیں تھا۔ وہ باس میرا کچھ نہیں لگتا، لیکن میری بے بسی تھی کہ مجھے خاموش رہنے پر مجبور کر رہی تھی۔ جب تک میٹنگ جاری رہی، ان سب کی نظریں مجھ پر ہی ٹکی رہیں۔ میٹنگ ختم ہوتے ہی باس نے مجھے خوشی سے کہا کہ کانٹریکٹ پاس ہو چکا ہے۔ میں حیران تھی کیونکہ بزنس کے متعلق تو وہاں کوئی بات ہوئی ہی نہیں تھی۔ باس نے کہا کہ اس بار میں آپ کو بونس بہت اچھا دوں گا۔ میں پریشان سی تھی کہ وہاں پر صرف عام نوعیت کی بات کر رہی ہوں، کہ کاروباری ڈیلنگ نہیں ہوئی تھی، اور جہاں تک مجھے یاد تھا میں نے صرف 15 دن آفس میں کام کیا تھا، اور وہاں پر مجھے ابھی تک کام کی نوعیت ہی سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ وہاں پر ہوتا کیا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ باس فون پر مجھ سے کہنے لگے، بس 3-4 دن مزید اور میٹنگز ہیں، پھر ہم واپس پاکستان چلے جائیں گے۔ میں اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی، اپنی والدہ سے بات کی۔ میرے لیے وہ بے حد فکر مند ہو رہی تھیں۔ میں نے انہیں کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، میں 3-4 دن میں واپس آ جاؤں گی۔ ماں مجھے پھر بھی یہی کہتی رہیں کہ اپنا خیال رکھنا۔ جیسے ہی میں سونے لگی تو آج پھر سے میرے کمرے پر دستک ہوئی۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو ایک ویٹر وہاں موجود تھا۔ میرے سامنے اس نے ایک جوس پیش کیا کہ یہ آپ کے لیے ہے، ساتھ میں ایک ٹیبلٹ تھی۔ میں نے کہا یہ کس لیے؟ کہنے لگا کہ آپ کے باس نے کہا ہے کہ سر درد کی میڈیسن ہے، اسے ضرور کھا لینا تاکہ کل آپ میٹنگ کے لیے بالکل فریش ہو جائیں۔ واقعی میرے سر میں درد تھا کیونکہ پورا دن ایسے ہی مصروف گزرا تھا۔ میں نے وہ میڈیسن جوس کے ساتھ کھا لی اور پھر سو گئی۔ اس رات مجھے بڑی گہری نیند آئی تھی، مجھے بالکل ہوش نہ تھا۔ جب صبح میں اٹھی تو اپنا آپ مجھے بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا، میرا سر بھاری ہو رہا تھا۔ جتنے دن میں ہوٹل میں رہی ہر رات میری یہی حالت تھی۔ ان 3 دنوں میں مجھے یہ لگا جیسے میرے وجود سے آدھی جان کسی نے نکال لی ہو۔ میں بے حد کمزوری محسوس کر رہی تھی، نہ جانے میرے دماغ کو کیا ہو گیا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میرا دماغ سن ہو چکا ہے۔ 3 دن بعد ہی ہم واپس آ چکے تھے۔ باس نے کہا کہ اب آپ 1-2 دن کی چھٹی کر لو۔ مجھے بھی یہی ٹھیک لگا، لیکن جب 2 دن کے آرام کے بعد میں تیسرے دن آفس گئی تو باس نے مجھے ایک چیک دیا جس پر درج رقم دیکھ کر میرے ہوش و حواس اڑ گئے۔ وہ پورے 5 لاکھ کا چیک تھا۔ کہنے لگے تمہارا بونس ہے۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ میں نے کیا کیا تھا، کچھ بھی تو نہیں۔ میں نے کہا کہ میں آپ کے کام کو، آپ کے کاروبار کو ابھی تک سمجھ نہیں پائی۔ کیا آپ کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں یا پھر کوئی پروڈکٹس وغیرہ بناتے ہیں؟ میں نے تو وہاں آپ کو کسی سے کوئی ڈیل کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، نہ ہی کانٹریکٹ پیپر سائن ہوتے ہوئے۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے آج کل آن لائن کا زمانہ ہے میڈم، سب کچھ وہیں ہوتا ہے، ہماری ڈیلز ایسے ہی چلتی ہیں، یہ سب آپ کا مسئلہ نہیں ہے، بس آپ آم کھائیں، گٹلیاں مت گنیں۔ میری والدہ نے جب 5 لاکھ کا چیک دیکھا تو خوش ہو گئی، کہنے لگی یہ چیک تو میں یوں ہی رکھ لوں گی، تمہارا جہیز بنانے میں کام آئے گا۔ لیکن اس کے بعد تو جیسے یہ سلسلہ ہی جاری سا ہو گیا تھا۔ ابھی مجھے دبئی سے آئے 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ باس کہنے لگے کہ مس اریبہ آپ میرے ساتھ اس بار کینیڈا جائیں گی، وہاں ہمارا 3 دن کا اسٹے ہے۔ ابھی تو یہ ہر ہفتے کا معمول بن چکا تھا، کبھی مجھے ملیشیا لے جاتے، کبھی UK، کبھی فرانس، لیکن نہ جانے کیوں جب سے میں ان کے ساتھ جانے لگی تھی مجھے اپنے اندر بے حد کمزوری سی محسوس ہونے لگی تھی۔ ایک دن میں آفس جانے کے لیے میک اپ کر رہی تھی جب میری بہن نے مجھ سے کہا کہ آپ ہی جب سے آپ نے جاب شروع کی ہے آپ بیرون ملک جانے لگی ہیں، بجائے مزید نکھر جانے کے آپ کے چہرے کی رونق کیوں ختم ہو چکی ہے؟ در حقیقت مجھے بھی ایسا ہی لگتا تھا۔ میں چلتی تھی تو بہت جلد تھک جاتی تھی، میرا سانس پھولنے لگتا تھا، میرے چہرے کی رنگت اب پہلی جیسی سفید نہیں رہی تھی، لیکن میرے پاس پیسے اچھے خاصے آ چکے تھے۔ لیکن مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آتی تھی
کہ ان 2 ماہ میں آفس میں کام کیا ہوتا ہے۔ آج میری چھٹی تھی۔ باس نے بھی یہی کہا تھا کہ آج میں آفس نہ آؤں، لیکن میرا دل گھر میں بالکل نہیں لگ رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ آفس چلی جاتی ہوں۔ جب میں آفس کے اندر داخل ہوئی تو سارا کا سارا سٹاف باس کے کمرے میں موجود تھا، اور مجھے اپنے باس کے کمرے سے بلند آواز میں چیخنے چلانے کی آواز آ رہی تھی، جیسے وہ کسی کو ڈانٹ رہا ہو۔ پورا سٹاف ایسے کھڑا تھا جیسے کہ سب کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ میں اپنے کیبن میں بیٹھنے کی بجائے باس کے کمرے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ سب لوگ آفس میں موجود تھے، صرف میں ہی باہر تھی۔ جو باتیں مجھے وہاں سنائی تھی میرے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھی۔ میں فوراً سے پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ اپنے ذہن میں اٹھنے والے ہر سوال کا جواب میں جان چکی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں وہیں سے واپس پلٹ کر اپنے گھر چلی گئی۔ مجھے لگا جیسے صدمے سے میرا دل پھٹ جائے گا۔ یہ ایک ایسی حقیقت تھی جس سے میں آشنا ہوئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کتنا غنودہ کام آفس میں ہوتا ہے۔ پھر مجھے یہ بھی یاد آنے لگا کہ میرے والد بھی اسی آفس میں کام کر رہے تھے۔ کیا میرے والد بھی اس گناہ کا حصہ تھے؟ یہ سوچ کر تو میرا دل بری طرح سے کانپ اٹھا تھا۔ آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے، ایک لمحے کے لیے بھی رک نہیں رہے تھے۔ پھر میرے اندر میرا ضمیر بار بار مجھے جھنجھوڑنے لگا، اور یہ احساس دلانے لگا کہ شاید میں اس گندگی میں اس لیے پھنسی ہوں کیونکہ میرے والد بھی اس گناؤنے کام میں ملوث تھے۔ یہ سوچ سوچ کر میرا دل کانپنے لگا تھا، اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ آخر میں کیسے اپنے آپ کو اس دلدل سے نکالوں، کیسے خود کو اس اذیت سے آزاد کرواؤں۔ پھر مجھے ایک ہی ایسا راستہ نظر آیا جس کے ذریعے میں اپنے آپ کو اس عذاب سے نجات دلانے کے قابل ہو سکتی تھی۔ میں نے اپنے پرس سے ایک چھوٹا سا خفیہ کیمرہ لگا دیا جو بالکل بھی نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر اپنا پرس باس کے کمرے میں رکھا اور خود کمرے سے باہر آ گئی۔ میرا باس لڑکیوں کی نازیبا ویڈیوز بنا کر انہیں بیچتا تھا اور اسی کاروبار سے لاکھوں روپے کماتا تھا۔ وہ لڑکیوں کو بیرون ملک لے جا کر ان کی ایسی ویڈیوز بنواتا تھا جنہیں بیان کرنا بھی میرے لیے ناممکن ہے۔ میں نے اس کے آفس کے کمرے میں وہ خفیہ کیمرہ اس جگہ رکھ دیا تھا جہاں وہ اکثر فون پر اپنی کالز میں اپنے مکروہ کاروبار کی تفصیلات بتاتا تھا، اور وہ سب کچھ اس کیمرے میں ریکارڈ ہو چکا تھا۔ پھر میں بہانے سے دوبارہ اس کے کمرے میں گئی اور کہا کہ سوری، میرا پرس یہیں رہ گیا تھا۔ میں نے پرس اٹھایا اور اپنے ساتھ لے آئی۔ ساری ویڈیو میں نے اپنے موبائل میں محفوظ کر لی۔ رات کے وقت میں نے وہ ساری ویڈیوز اپنے باس کے نمبر پر واٹس ایپ کر دی۔ ویڈیوز دیکھتے ہی فوراً اس کی کال آ گئی۔ میں نے کال ریسیو کی تو وہ غصے سے بولا کہ یہ کیا حرکت کی ہے؟ میں نے جواب دیا کہ بدتمیزی تو وہ تھی جو آپ نے میرے ساتھ کی تھی۔ آپ نے میری اجازت کے بغیر میری عزت کا سودا کیسے کر لیا؟ میری ویڈیو بنائی۔ اگر آپ نے میری کوئی بھی ویڈیو عام کرنے کی کوشش کی تو میں آپ کی ویڈیو بھی سب کے سامنے لے آؤں گی، آپ کی عزت کو دنیا کے سامنے رسوا کر دوں گی۔ اور ہاں، اگر آپ نے مجھے ختم کرنے کی کوئی چال چلی تو یہ یاد رکھنا کہ میں پہلی ایک وصیت تیار کر چکی ہوں جس پر میرے دستخط بھی موجود ہیں، اور وہ وصیت میں محفوظ ہاتھوں میں دے چکی ہوں، جس میں صاف صاف لکھا ہے کہ اگر مجھے کسی بھی قسم کا نقصان پہنچا تو اس کے ذمہ دار میرے فلاں آفس کے باس ہوں گے۔ یہ سن کر میرا باس بری طرح گھبرا گیا اور کہنے لگا کہ پلیز اریبہ، ایسا مت کرنا۔ میں نے اسے صاف صاف کہا کہ بہتر یہ ہے کہ تم اسی وقت میری تمام ویڈیوز ہمیشہ کے لیے ڈیلیٹ کر دو، ورنہ میں تمہاری ویڈیو سب کے سامنے لا دوں گی۔ اگلے روز جب میں آفس گئی تو اس نے واقعی میری تمام ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی تھیں۔ میں نے اسے دو ٹوک کہا کہ میں یہ کام نہیں کرنا چاہتی، اور اگر آئندہ کبھی تم نے مجھے اس کام کے لیے مجبور کیا تو میں تمہاری اصلیت کو سب کے سامنے بے نقاب کر دوں گی۔ یہ کہہ کر میں اس کے آفس سے باہر نکل آئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ اپنی جھوٹی عزت بچانے کی ہر ممکن کوشش ضرور کرے گا۔ پھر میں نے کہیں اور نوکری کر لی اور جائز طریقے سے ایمانداری کے ساتھ اپنی روزی روٹی کمانے لگ گئی۔